السلام علیکم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل دا اسلام آفیشیل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہمارے پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے حضرت مولا علی نے بھی دعا کی، ساتھ ہی ساتھ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آپ کی بشارت دی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شعیبی سے ملاقات کے بعد متاثر ہو کر علم دین حاصل کرنے کوفہ شہر چلے گئے۔ اب آپ کو اس کے بعد کی کچھ واقعات بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیو کو نہیں دیکھا تو جلد سے جلد جا کر ڈسکرپشن میں دیکھ لے، اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ اور ہاں، دیکھ کر ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، ہم اپنے عنوان کی طرف واپس آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جس نیک مقصد سے کوفہ شہر کی طرف رخ کیا اور علم دین حاصل کیا، جس سے آپ بڑے پائے کے مجتہد بنے، آپ لوگوں کو حیران کر دینے والا فتویٰ دیتے تھے، جس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص سے اس کی بیوی کا جھگڑا ہوا۔ شوہر یہ قسم کھا بیٹھا کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں بھی نہیں بولوں گا، تو بیوی نے بھی کہا کہ جب تک تو نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب دونوں پریشان۔ شوہر امام سفیان ثوری کے پاس گیا کہ اس کا حل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں بات کرو اور قسم توڑنے کا کفارہ دے دو۔ شوہر اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام اعظم نے فرمایا، جاؤ تم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرو، کفارے کی ضرورت نہیں۔ جب امام سفیان ثوری کو یہ معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے۔ امام اعظم کے پاس جا کر یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو۔ امام اعظم نے اس شخص کو بلوایا اور اس سے دوبارہ پورا واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ جب وہ بیان کر چکا تو امام اعظم نے امام سفیان ثوری سے کہا، جب شوہر کے قسم کے بعد عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ جملہ کہا، یعنی جب تک تو نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی، عورت کے اس جملے سے ہی تو بولنے کی ابتدا ہو گئی۔ اب شوہر کی قسم کہاں رہی، کیونکہ شوہر نے یہی قسم کھائی تھی کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں بھی نہیں بولوں گا۔ چنانچہ عورت نے قسم کھانے کے غرض سے ہی بول دیا، تو اب قسم کہاں رہی؟ اور جب قسم ہی نہیں رہی تو کفارہ کس بات کا؟ اس پر حضرت سفیان ثوری نے کہا، واقعی عین موقع پر آپ کی سوچ وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں ہم لوگوں کا خیال بھی نہیں جاتا۔ دوستو، اکثر محدثین کا اتفاق ہے کہ تابعی وہ ہے جس نے رسول اللہ کے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو، مگر اس بارے میں کچھ اختلاف ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے صحابہ کا دیدار کیا۔ بعض علماء کے نزدیک 20 ہے، بعض کے نزدیک 72 بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جن صحابہ کرام کا دیدار کیا ان میں سے کچھ کے نام یہ ہے: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے۔ ترمذی اور مشکات میں پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا۔ دوستو، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تقریباً 22 فرقوں سے مناظرہ کیا، پھر بڑے ہو کر اسلامی عقائد کی حمایت اور حفاظت کے لیے بحث و مباحثہ کرتے رہے، جن میں دہریہ جماعت سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذات باری تعالیٰ کے وجود پر بھی مناظرہ کیا۔ دوستو، یہ بات شاید آپ کو حیران کر دے، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ اتنے بلند پایا کے امام جن کو تابعی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، ان کی ذات کو بھی اس زمانے کے حکمرانوں نے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ بادشاہ منصور امام اعظم ابو حنیفہ کو شہید کرنا چاہتا تھا، مگر قتل کے لیے بہانہ کی تلاش تھی۔ اسے معلوم تھا کہ امام اعظم میری حکومت کے کسی عہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ اس نے امام اعظم کی خدمت میں عہدہ قضا یعنی موجود چیف جسٹس بننے کو کہا۔ امام صاحب نے یہ کہہ کر انکار فرمایا کہ میں اس لائق نہیں۔ منصور نے غصے میں کہا، تم جھوٹے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، اگر میں سچا ہوں تو ثابت ہوا کہ میں اس عہدے کے لائق نہیں، اور جھوٹا ہوں تو بھی عہدہ قضا کے لائق نہیں، اس لیے کہ جھوٹے کو قاضی بنانا جائز نہیں۔ بھرے محفل میں منصور کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ غصے میں امام اعظم کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ قید نے ان کی عظمت اور
اثر کو بجائے کم کرنے کے اور زیادہ بڑھا دیا۔ قید خانے میں ہی لوگ جاتے اور ان سے فیض حاصل کرتے۔ منصور نے جب دیکھا کہ یوں کام نہیں بنا تو خفیہ طریقے سے زہر دلوا دیا۔ جب تک امام صاحب کو زہر کا اثر محسوس ہوا، خالق حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدے ہی میں آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ امام اعظم کے وصال کی خبر بجلی کی طرح پورے بغداد میں پھیل گئی، لوگ ذوق در ذوق آتے گئے۔ اسی طرح جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ پہلی بار امام اعظم ابو حنیفہ کے جنازے میں 50,000 کا مجمع شریک تھا۔ اسی طرح 6 بار امام اعظم ابو حنیفہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ آخر میں امام کے شہزادے حضرت حماد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دوستو، اسی طرح امام اعظم کو 90 سال کی عمر میں 2 شعبان 150 ہجری میں عصر کے قریب دفن کیا گیا۔ امام اعظم کی وصیت تھی کہ انہیں خزران کے قبرستان میں دفنایا جائے، اس لیے کہ یہ جگہ غصب کردہ نہیں تھی۔ بہت سالوں بعد 259 ہجری میں سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے مزار پاک پر ایک عالیشان گنبد بنوایا اور اس کے قریب ہی ایک مدرسہ بھی بنوایا۔ یہ بغداد کا پہلا مدرسہ تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے بارے میں جانکاری کر سکے۔ ہمارے اس چینل دا اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔